بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، سرزمین قدس قبلہ اول کی بنا پر تمام امت مسلمہ کا مشترکہ اثاثہ ہے۔ یہاں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی کثرت بیس کی بنا پر یہ سرزمین انبیاء بھی کہلاتی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت یعقوب و یوسف، پھر حضرت موسیٰ و زکریا، یحییٰ، داؤد و سلیمان، اور بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک یہ خطہ انوار نبوت سے جگمگاتا رہا ہے۔ پیغمبر آخر الزمان خاتم النبیین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کے بعد ایک مدت تک بحکم الہی بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں، اسی لیے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول کہلاتا ہے۔ معراج کی رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو نماز پڑھائی اور امام الانبیاء کے شرف سے متفخر ہوئے، اور پھر یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر معراج شروع ہوا جس نے انسانیت کو سر عرش مہمان نوازی کا اعزاز عطا کیا۔ اس بنا پر امت محمدیہ کا سرزمین فلسطین، مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کے ساتھ ایک ایمانی رشتہ قائم ہے۔ یہ رشتہ اتنا اٹوٹ ہے کہ انسانی تاریخ میں سوائے ایک صدی جب صہیونیوں کا یہاں تسلط قائم ہوا، اس کے علاوہ ہمیشہ پرچم محمدی کے سرنگوں رہا اور یہاں اسلام کی شان شوکت کا ڈنکا بجتا رہا۔ یہود جو مغضوب علیہم قوم ہے، پچھلے 70 سالوں سے اہل فلسطین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہی ہے۔ یوں تو اس قوم کے ہاتھ انبیاء کرام جیسی مقدس جماعت کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اپنی ہی قوم کے علماء و صلحاء کا خون بہانا ان کا صدیوں سے آبائی پیش آ رہا ہے، اور آج یہ فلسطین پر قابض ہو کر وہاں صدیوں سے آباد مسلمانوں کا قتل عام کر کے انہیں نقل مکانی پر مجبور کر رہے ہیں۔ یہودیوں کے مختلف جرائم قرآن کریم میں مذکور ہیں، جن میں قتل انبیاء کا تذکرہ بار بار دہرایا گیا ہے۔ انہی جرائم کی بنا پر یہ قوم ذلت و پستی کی پاتال میں اتاری گئی۔ جنگ عظیم سے قبل یہود بڑی تعداد میں جرمنی میں آباد تھے۔ ہٹلر نے ان کا قتل عام کر کے باقی ماندہ کو وہاں سے نکالا تو دنیا کا کوئی ملک انہیں پناہ دینے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی وجہ ان کی چالاکی و مکاری، دھوکہ دہی و غداری، بے وفائی و ناشکری وغیرہ تھی۔ حتیٰ کہ جب برطانیہ کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ یہ برطانیہ آ کر نہ بس جائیں، تو اس نے ان سے چھٹکارا پانے اور مسلمانوں کی وحدت کو توڑنے کے لیے ایک پنتھ دو کاج کے مصداق ارض فلسطین میں انہیں بسانے کا فیصلہ کیا، لیکن اپنی فطرت کے موجب انہوں نے فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ نوبت بئیں جا رسید کہ 1947 میں اقوام متحدہ نے عرب کے سینے میں اسرائیلی خنجر کھوپ کر فلسطین کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور اسرائیل نامی ناگ قبلہ اول کے خزانے پر پھن پھیلا کر قابض ہو گیا۔ ارض فلسطین پر قابض ہونے کے بعد اسرائیل نے آگ و خون کا جو سلسلہ شروع کیا وہ تاحال جاری ہے۔ اسرائیل 1965 میں مصر کی نہر سوئز کا مدعی بنا۔ 1967 میں اس نے عربوں سے خوفناک جنگ لڑی۔ القدس کو محاوراتاً نہیں بلکہ حقیقتاً اپنے ظلم و جبر کی آگ میں جھونک دیا۔ اہل فلسطین یہود کے مظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے مادی وسائل کی قلت کا شکار ہونے کے باوجود آج تک نبرد آزما ہے، لیکن مسلم حکمران جو ایٹمی طاقت، تیل کی دولت اور بے شمار وسائل و اسلحہ سے مالا مال اور لیس ہیں، اسرائیل سے قبلہ اول نہیں چھڑا سکے۔ پہلے تو گاہے گاہے کوئی آواز اٹھتی سنائی دیتی تھی، لیکن حال ہی میں جب رمضان کے مقدس ماہ کی آخری راتوں میں صہیونی اژدہا مسجد اقصیٰ میں مصروف عبادت مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا، اور تب سے تقریباً 2 ہفتے القدس پر آگ و آہن کی بارش ہوتی رہی۔ میڈیا کی عمارت سے کتابوں کی لائبریری تک، مسجد سے ہسپتال تک سب کچھ تباہ کر دیے گئے۔ بچے، بوڑھے، جوان، مرد و عورت یکساں ان مظالم سے دوچار ہوئے۔ فلسطینی شہداء کی تعداد 200 سے متجاوز ہو گئی، لیکن عالمی اسلامی تنظیموں خصوصاً مسلم حکمرانوں کی بے حسی و بے بسی تماشائے عالم بنی ہوئی ہے۔ ان حالات میں پاکستان اور دوسرے اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کا اجلاس بلایا گیا، لیکن اس نے بھی ایک مذمتی قرارداد سے آگے کچھ نہیں کیا۔ ہماری حکومت کے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے ترکی کے وزیر خارجہ سمیت اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کو ساتھ ملا کر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی، اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کی الغار روکنے کے علاوہ اس پر جنگی تاواز لازم کرے۔ سلامتی کونسل میں یہ مسئلہ گیا تو امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا۔ گویا آج بھی امریکہ مسلمانوں خصوصاً فلسطینیوں پر ظلم و جور کے پیچھے تھپکی دینے کے لیے کھڑا ہے۔
آج 57 اسلامی ممالک، 22 عرب اور 7 خلیجی ممالک ہیں۔ اگر ان میں اتحاد ہو اور سب کے پیش نظر اسلام اور مسلمان امت ہو، ان کا آپس میں اتحاد اور ایکا ہو، تو ایک اسرائیل کیا پوری دنیا کفر بھی مل جائے تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ان کا آپس کا انتشار، ایک دوسرے پر عدم اعتماد اور ان کی صفوں میں چھپے ہوئے اغیار کے اعلی کار ان کو کبھی کسی مسئلہ پر متحد نہیں ہونے دیتے۔ بہرحال مسلم حکمرانوں کو اپنی مسلمان رعایا اور عوام کے جذبات کو سمجھنا چاہیے اور انہی کے مطابق اپنی ملکی پالیسیوں کو وضع کر کے ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے، ورنہ دنیا بھر کی مسلم قوم اپنے حکمرانوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ان حالات میں کمزوری دکھانا اور بے بسی کی باتیں کرنا کسی مسلم حکمران کے شایان شان نہیں۔ پاکستان اسلام کے نام پر قائم کی جانے والی اسلامی مملکت ہے۔ واحد اسلامی ایٹمی قوت ہونے کی بنا پر تمام عالم اسلام کے مظلوم عوام کی نگاہیں پاکستان کی جانب اٹھتی ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے ان حالات میں بجائے امت مسلمہ کو حوصلہ دینے اور ان کے جذبات کی عکاسی کرنے، ہمارے صدر مملکت جناب محترم عارف علوی صاحب یہ بیان دیتے ہیں، ہم نے بھی تمام ممالک کی طرح اسرائیلی جارحیت کی بس مذمت کی ہے۔ عالمی سطح پر مسلمان خود کمزور ہیں، اس لیے ہمیں طاقتور کی آواز سننا پڑے گی۔ مسلم امہ اسرائیل کے خلاف سخت قدم اٹھانے کی صلاحیت نہیں رکھتی کیونکہ ہم کمزور ہیں۔ ایک ایٹمی قوت سے مالا مال ملک کے سربراہ کو ایسا بیان زیب نہیں دیتا۔ ارض فلسطین کا مسئلہ صرف عربوں کا مسئلہ نہیں بلکہ کل اہل اسلام کا مسئلہ ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ کے تحت اسلام کے رشتہ نے عرب تا عجم، افریقہ تا امریکہ، ایشیا سے انٹارکٹیکا تک بسنے والے تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے درد و الم میں شریک بنایا ہے، اور اسلامی شریعت میں یہ حکم ہے کہ مشرق میں رہنے والے مسلمان پر کوئی ظلم کرے تو درجہ بدرجہ مغرب تک تمام مسلمانوں پر اس کی مدد و نصرت کرنا لازم ہوگا، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اور اے مسلمانوں تمہیں کیا ہوا ہے، تم اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے، حالانکہ بعض کمزور مرد، عورتیں اور بچے یہ دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی کارساز بنا دے اور کسی کو اپنے پاس سے ہمارا مددگار کر دے۔ مسلم حکمران اگر اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے قاصر ہیں تو امت مسلمہ کے ہر فرد پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے وہ اپنی اپنی حیثیت اور دائرہ کار میں اسراری مظالم کے خلاف ضرور آواز اٹھائے۔ ارض فلسطین جو دہائیوں سے لہو لہو، جہاں بنیادی انسانی ضروریات بھی ظالم و جابر اسرائیلی فوج کی مرہون منت ہے، جہاں سیدنا آدم، سیدنا اسحاق کا تعمیر کردہ قبلہ اول ہے، جسے سیدنا سلیمان نے تزئین و آرائش سے آراستہ کیا تھا، جو امام الانبیاء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت گاہ ہے، اس کی آزادی اور صہیونی چنگل سے رہائی امت کے فراموش کردہ فرائض میں سے ایک ہے۔ اگر ہم سیدنا عمر فاروق اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح عملاً جہاد کرنے سے محروم و مجبور کر دیے گئے ہیں تو اہل فلسطین کی مالی مدد کرنا، ان کے حق میں دعائیں کرنا اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا، یہ سب ہمارے دائرہ اختیار سے باہر نہیں ہے، اور مسلمان اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ خدا کرے یہ کاوشیں کام آئیں اور فلسطین کی سرزمین آزادی کی فضاؤں میں سانس لے سکے۔ آمین یا رب العالمین۔